شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال تعالی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام اراکین اسلامی سنگھ نیپال، ابھی جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں وہ ہے اسلام کا عائلی نظام۔ خاندان یا عائلہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو اسلام میں یا کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں ایک عائلے میں میاں بیوی، اولاد اور ماں باپ، ان تمام رشتہ داروں پہ مشتمل ایک خاندان یا عائلہ یا اسرہ ہوا کرتا ہے، اور اسلام کی بنیاد اسلام نے خاندان کی بنا پر خصوصی توجہ دی ہے، کیونکہ یہ خاندان ہی ہے جسے معاشرت اور اجتماعیت کی بنائے اول کہا جا سکتا ہے۔ یہ اجتماعیت کی پہلی اینٹ ہوتی ہے، اور انسانی معاشرے میں انفرادی زندگی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، کیونکہ انسان اجتماعی زندگی گزارنے والا ایک فطری طور پر اس کے اندر یہ داعیہ ہے کہ وہ تنہائی پسند زندگی انسان نہیں گزار سکتا ہے، انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، بلکہ اجتماعیت پسند ہے انسان کی فطرت۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے دل و تمہارے اندر سے جوڑے پیدا کیے، اور تمہارے جوڑوں میں سے اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال روزی سے نوازا۔ کیا تم باطل چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمت کی تم ناشکری کرتے ہو؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اجتماعیت کی بنیاد سے متعلق یہ واضح آیت نازل فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تمہارے درمیان میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے اور ساری باتوں سے باخبر ہے۔ یہ آیتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ انسان اجتماعیت پسند ہے، انسان کو ایک ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلیقہ دیا ہے، اور انسان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے جو یعنی افزائش نسل کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ ایک مرد اور ایک عورت دو جوڑوں سے مل کر کے انسان کی نسل کی افزائش کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ متعین کیا ہے، اور اسی بنیاد پہ خاندان بنتے ہیں، میاں بیوی، والدین اور بچے، ایک چھوٹا خاندان نیوکلیئر خاندان، اور اگر بڑا خاندان کہا جائے تو اس میں بھائی بہن اور دوسرے اعز و اقارب اس خاندان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے افراد خانہ کے لوگوں سے مل کر کے ایک خاندان بنتا ہے، اور اس خاندان کو پھلنے پھولنے کے لیے جو بنیادی تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خاندان کو جن خطوط پہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ یعنی ایک خاندان کے ہر فرد کے اندر جس قدر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اسی قدر وہ خاندان اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریب تر خاندان ہوگا، اور اس خاندان کے افراد اسی قدر اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرف کے وہ مستحق ہوں گے لوگ، اور اس خاندان کو شرف سے نوازا جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ خاندان کی بنیاد قائم ہوتی ہے تقوی پہ، اور تقوی کی بنیاد پر ایک خاندان ایک اچھا خاندان ہوتا ہے۔ جس خاندان میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے وہ خاندان ایک گھر کے اندر تو جمع ہوتا ہے، اور اس خاندان کے بہت سارے افراد، میاں بیوی، بال بچے، والدین، اعز و اقارب سب جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر خوف خدا اس خاندان کے لوگوں میں نہ ہو تو وہ خاندان ایک صالح، اسلامی اور پاک خاندان اور اللہ تعالیٰ سے
قریب رہنے والا خاندان نہیں کہلا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کے عائلی نظام کا پہلا فنڈا اور بنیادی اساس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس خاندان کی بنیاد تقویٰ پر قائم کی جائے، متقی خاندان کی پرورش کی جائے۔ اس متقی خاندان کی پرورش کرنے کے لیے یا اس متقی خاندان کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان کے افراد کے اوپر کچھ فرائض متعین کیے ہیں، ان کے حقوق متعین کیے ہیں۔ ان حقوق کی اگر ادائیگی ہوتی ہے اور وہ فرائض اگر ادا کیے جاتے ہیں تو وہ خاندان مثالی خاندان ہوگا، اور اگر وہ حقوق اور فرائض انجام نہیں پاتے ہیں تو وہ خاندان ایک مثالی خاندان، اور وہ خاندان معاشرے کے لیے اور کیا کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے نافع، مفید اور مثمر خاندان نہیں مانا جائے گا۔ یہ دوسری بنیاد ہے کہ اس بنیاد کو ایک خاندان کو قائم کرتے ہوئے اس بنیاد کو دماغ میں رکھنا چاہیے۔ خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں ان میں سب سے بنیادی پلر کی حیثیت سے اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسرہ یا عائلہ یا خاندان کی بنیادی پلرز دو ہوتے ہیں، میاں اور بیوی۔ قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ان دونوں کو حق پر قائم رہنے کے لیے، صالحیت پر قائم رکھنے کے لیے بڑے اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے درمیان میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، راحت محسوس کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ان جوڑوں کے درمیان مودت یعنی محبت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں رحمت ہے، خیر ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس بات میں یعنی ایک جوڑے کے پیدا کرنے میں، میاں بیوی کے درمیان الفت، مودت اور رحمت کے قیام میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جوڑا جو مختلف خاندان سے ہوتا ہے، مختلف علاقے سے ہوتا ہے، جب دونوں ایک جگہ رشتہ ازدواج میں جڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ذہن کو سکون ملتا ہے، دل کو آمادگی حاصل ہوتی ہے، کاموں میں انسان کو نشاط پیدا ہوتا ہے، انسان کی سوچ میں ایک طرح سے جولانی پیدا ہوتی ہے، اور انسان بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے اپنے اندر قوت اور توانائی پاتا ہے۔ وہ گھر جو میاں بیوی کے ہونے سے پہلے ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کوئی چارمنگ نہیں ہوتی ہے، جب میاں بیوی ایک جوڑا اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو ایک گھر بنتا ہے جس میں ہر طرح کی راحت اور رحمت کی چیزیں وہاں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ ہے ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد افزائش نسل، اس سے نسل انسانی کا پروان چڑھنا، عفت و عصمت کی حفاظت، اور اس کے ذریعے سے ایک عورت کو مرد کے ذریعے تعاون اور مرد کے ذریعے سے قوامیت کی حیثیت سے اس کو قوت فراہم ہونا، اس کو شرن ملنا، تحفظ حاصل ہونا، خاتون کے ذریعے سے مرد کی بہت سارے مسائل میں سہولتیں اور آسانیاں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یہ ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی پلر ہے یہ میاں بیوی، اس بنیادی پلر کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت بہت بڑی یعنی بہت اہم آیت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے، نکاح کے ذریعے سے، اس جوڑے کے وجود سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نکاح کے ذریعے سے لوگوں کے یعنی میاں اور بیوی کے درمیان محبت قائم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ تیسرا پہلو۔ اور ان سارے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے یکجا ایک جگہ یعنی جمع کر دیا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اسرہ اور عائلہ کی جو بنیادی پلر ہیں میاں اور بیوی، اس پلر پہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی توجہ دی ہے، اور اس پلر کو قائم کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر اس پلر کو قائم رکھنے کے لیے متعدد آیتیں نازل کی۔ ہم ان آیتوں پر، ان احادیث پہ توجہ دیتے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر،
عائلہ کو ایک خوبصورت اور خاندان کو ایک مستحکم خاندان بنانے کے لیے جن حقوق کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں۔ حقوق کے جاننے سے پہلے ایک آیت یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے اور ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی ان کی بیویاں بنائی اور ان کی ذریت پیدا کی، یعنی عفت، پاک بازی، حیا اور اس کے احترام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دماغوں میں بٹھانے کے لیے یہ اس آیت کو پیش کیا کہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عائلہ خاندان سے نوازا، اور خاندان کا بنیادی پلر ہوتا تھا اس کی بیوی، اس کی شریک حیات، اور اس شریک حیات کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے قوت پہنچائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت پہنچائی۔ چنانچہ اسلامی خاندان کی بنیادی اور پہلے پلر کی حیثیت سے اگر ہم جانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک خاتون، وہ خاتون جو ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، اس خاتون نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان اور اسلام کو قبول کیا اور لبیک کہا تو وہ گھر ایک اسلامی گھر بنا، اور اس گھر سے جتنے بچے پروان چڑھے، جو بچیاں اس گھر سے پیدا ہونے کے بعد پرورش پا کر کے تربیت حاصل کر کے جو بچیاں نکلی، ان بچیوں کے بارے میں اسلام جو شواہد پیش کرتا ہے وہ سب سے پاک باز، نیک سیرت، با اخلاق، با حیا، اور پھر ان کی نسل اور ذریت جو پھیلی، مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جو ذریت پھیلی، وہ ذریت اسلام کے حامی اور شہدائی کی ذریت کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کر کے یہ بات امت مسلمہ کے ہر مومن کو اور خاص طور سے تحریک اسلامی کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذریت سے نوازا تھا، اور اس ذریت میں سے اکثر و بیشتر، کمی بیشی کے ساتھ جہاں توفیق نہیں ملی، لیکن اکثر و بیشتر انبیاء کرام کی ذریت، خاص طور سے ان کی بیوی صالحہ اور عابدہ ہوئی، اور ان کے ذریعے سے جو نسل پروان چڑھی وہ اسلامی نسل تھی، اور اس ذریت سے پوری نسل انسانی پروان چڑھی، وہ ایمانی حمیت اور قوت کے ساتھ انہوں نے اسلام کو پیش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں نسل سے اسلام کو فروغ ملا، اسلام کو قوت ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ دونوں نے اسلام کو طاقت پہنچانے کے لیے ان کی بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی، دونوں کی دونوں اولاد صالح تھی، نیک تھی، اور اس کی وجہ سے پوری تاریخ اسلامی کو وہ قوتیں ملی کہ سلسلہ در سلسلہ انبیاء کرام کا وجود ہوا۔ اسی لحاظ سے ہم مسلمانوں کو اور تحریک اسلامی کے لوگوں کو اپنے خاندان اور اسرہ کی تعمیر کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے وہ فکر ہمارے دماغوں میں رہنی چاہیے۔ اب آئیے دوسرا پہلو جو حقوق ہیں، یعنی ایک میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں اس سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے کہ میاں بیوی جب نکاح کر کے ایک دوسرے کی زوجیت میں آ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جگہ ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین الحناء والتعطر والسواک والنکاح، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں، اور ایک وہ سنتیں کیا ہے؟ حنا لگانا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے پروموٹ کیا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو مزین کیا جائے، اور نکاح میں ایک باعزت خاندان سے ایک شریف عفیفہ پاک دامن خاتون کو نکاح میں لایا جائے۔ ایک جگہ اربع من سنن المرسلین الحناء، حنا لگانا، والتعطر خوشبو لگانا، مہندی لگانا، یعنی بال اگر آپ کے سفید ہو گئے ہیں تو مہندی لگانا، دوسری چیز خوشبو لگانا، تیسری چیز مسواک کرنا، اور چوتھی چیز نکاح کرنا۔ نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، یہ حدیث بہت اہم ہے۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، المجاہد فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الاداء، والناکح الذی یرید العفاف۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد لازماً کرتا، حق علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے۔ ان میں سے 3 میں سے پہلا انسان
وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کی مدد اللہ فرماتا ہے۔ والمکاتب الذی یرید الادا، اور ایسا قرض خواہ، ایسا قرض میں ڈوبا ہوا انسان جو ادائیگی کی خالص نیت رکھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں اپنے اوپر سے قرض کا بوجھ اتار دوں، اس کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور ایسا نکاح کرنے والا جو یہ چاہتا ہے، دل میں خواہش رکھتا ہے کہ میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا اس نکاح کے ذریعے سے۔ گویا نکاح کے رشتے میں جڑنے کا جو مفہوم ہے وہ یہ مقدس رشتے کو قائم کرتا ہے، انسان کی بد اخلاقی، انسان کی شہوات نفسانی کو کنٹرول کرنے اور اس کو صحیح سمت دینے اور حلال سمت پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نکاح کو شرعاً جائز قرار دیا۔ بلکہ سنت نبوی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دنیا کی سب سے بہترین متاع اور چیز میں سے کہا، الدنیا متاع وخیر متاعها الزوجہ الصالحہ، دنیا متاع ہے، پوری کی پوری دنیا متاع ہے، وخیر متاعها الزوجہ الصالحہ۔ حدیث کی کچھ دوسری جگہوں پہ المرأۃ الصالحہ کہا گیا ہے، لیکن میں نے اس حدیث کو یہاں منتخب کیا صرف اسی لیے کہ جب حدیث میں یہ لفظ بھی ہے صراحت کے ساتھ کہ دنیا کی متاع میں سے سب سے بہترین چیز وہ ہے، ایک عورت عام ہوتی ہے لیکن جب وہ کسی کی زوجیت میں آ جاتی ہے تو اس کی عفاف، پاک دامنی، عفت، وہ چیزیں اس میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک خاندان کی بنا ڈالنے کی خشت اول ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریس کیا ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین اور قیمتی متاع اور سامان میں سے ایک صالح بیوی ہے، ایک عفیف بیوی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم ثلاثۃ ومن شقاوت ابن آدم ثلاثہ، آدم کی اولاد کی نیک بختی 3 چیزوں میں ہے اور بدبختی بھی 3 چیزوں میں ہے۔ من سعادت ابن آدم المرأۃ الصالحہ، ابن آدم کی نیک بختی یہ ہے کہ انہیں صالح عورت ملے، والمسکن الصالح، اور اچھا گھر ملے، والمرکب الصالح، اور سواری بھی اسے ٹھیک ملے، ومن شقاوت ابن آدم المرأۃ السوء، اور ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ اسے بد چلن اور بد اخلاق عورت، جب بد اخلاق عورت اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور اس سے جو نسل فروغ پاتی ہے وہ نسل بھی اپنے آپ میں بد چلنی، بد اخلاقی، بد کرداری کی نسل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ اس کے گھر میں باحیا، عفیفہ، پاک دامن خاتون آتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نیک بخت قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حقوق سے متعلق باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، پہلا حق مردوں کا عورت کے اوپر جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ مرد خواتین کے اوپر قوام بنائے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور مرد قوام اس لیے بھی بنائے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے مرد کو ایک عورت کے اوپر، شوہر کو بیوی کے اوپر قوام بنایا گیا ہے، یعنی اس کے اپنی قوت، اپنی طاقت کے ذریعے سے ایک خاتون کو، اپنی بیوی کو سنرکشن دینے والا، اس کی حمایت کرنے والا، عفت کی حفاظت کرنے والا، ان کو باہر اور بیرونی چیلنجز سے ان کو کا دفاع کرنے والا مرد کو بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس لحاظ سے مرد کا پہلا حق ہے کہ اس کی بیوی، شوہر کا پہلا حق ہے کہ اس کی بیوی اپنے شوہر کو وہ عزت دے، وہ احترام دے، وہ مقام دے جس مقام کی بنیاد پہ وہ اس کے کہ سنرکشن میں، اس کی سرپرستی میں وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزار سکے، اور اسے سایہ مل سکے، سایہ عاطفت بھی ملے اور سایہ قوت بھی مل سکے، یعنی اس کے ذریعے سے، شوہر کے ذریعے سے بیوی کو ہر طرح سے تعاون اور تحفظ حاصل ہو سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو قوام مانے، اور یہ قرآن مجید کی آیت اس بات پر دلیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ شوہر کی بات بیوی کبھی نہ ٹالے، یعنی ایک خوبصورت عائلہ اور اسرہ کو قائم ہونے میں ایک بہت بنیادی اور پلر کی بات یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی بات نافرمانی نہ کرے، اس کی بات نہ ٹالے،
الا کہ وہ کوئی منکر کا حکم دے، فاحش کا حکم دے، یا کوئی نافرمانی کوئی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے، تب تو اس کی بات ٹالی جا سکتی ہے۔ ادروائز بصورت دیگر بیوی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی بات کو ٹال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکہ حتی تصبح، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو فراش پہ بستر پہ طلب کرے، وہ اسے انکار کر دے، اگر خاتون پوری رات اس حالت میں گزر جائے کہ پوری رات شوہر اس کی اس بات سے ناراضگی کی حالت میں گزار دیتا ہے، تو لعنتها الملائکہ حتی تصبح، تو ملائکہ یعنی فرشتوں کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی تعداد کی تعین نہیں ہے، فرشتے انگنت فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ یہ بات بہت ہی یعنی ایک خاندان میں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے کتنا لویل ہونا چاہیے، کتنا محترم ہونا چاہیے، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ شوہر کی تیسرا حکم یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے بستر پر کسی کو آنے کی اجازت نہ دے۔ اس سے متعلق ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تعزن في بيته الا باذنه، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے کہ کسی خاتون کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے، وزوجها شاہد، اور اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود ہو، البتہ اس کا شوہر اس بات کی اجازت دے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ یعنی روزہ جو ایک مقدس عبادت ہے، اس عبادت کو بھی یعنی فرض عبادت کے علاوہ، وہ رمضان کے روزے کی بات اس میں نہیں ہے، بلکہ نفلی روزہ اگر کوئی بیوی رکھنا چاہتی ہے، اس کا شوہر اس کے گھر میں ہے، تو شوہر جب تک اجازت نہ دے یا شوہر سے وہ پوچھ نہ لے، اس کے بنا اسے روزہ رکھنے کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں۔ ولا تعزن فی بیتہ الا باذنہ، اور اس کے گھر میں کسی شخص کو آنے کی اجازت نہ دے جب تک کہ اس کا شوہر اس بات کی اجازت نہ دے۔ یعنی ایک خاتون کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ اس کے گھر میں کون آئے کون جائے، یہ اس کے شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کا شوہر کسی شخص سے ناراض ہو، ناپسند کرتا ہو، اس کے اخلاق و کردار کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو، اور اس کی بیوی یہ چاہتی ہو اس کے باوجود بھی کہ اس کے گھر میں وہ آئے، یہ چیز اس خاتون کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ گویا کہ اس کی عفت کی حفاظت کے لیے اللہ نے، قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا حصار قائم کیا، بہت مضبوط حصار قائم کیا ہے اس کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ ساتھ مرد کے اوپر جو خاتون کے حقوق ہیں، اس سے متعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان کیے ہیں، وہ ہمیں اب دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، تم اپنی خواتین کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، فإنہن عندکم عوان لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، کیونکہ وہ خواتین تمہاری مددگار ہیں تمہارے پاس، اور تم ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے ہو سوائے اس کے کہ تم نے نکاح کے ذریعے سے اپنی زوجیت میں تم نے انہیں لے لیا۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، لیکن اگر کوئی خاتون کوئی فاحشہ کرتی ہے، بدچلنی کا کام کرتی ہے، تو پھر تم ان کو فإن فعلن فاہجروہن فی المضاجع، اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ان کے بستروں پہ اکیلا چھوڑ دو، واضربوہن ضربا غیر مبرح، اور اگر ضرورت پیش آئے تو ان کو مارو، لیکن وہ مار کے نشان نہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے، یعنی سخت گیری کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ نہ کرو۔ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، اور اگر ان تنبیہات کے بعد وہ لوٹ کر کے تمہاری اطاعت پہ آ جائیں تو تم ان کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ ان لکم من نسائکم حقا، بے شک تمہاری خواتین کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری خواتین تمہاری بیویوں کے اوپر حق ہے۔ فأما حقکم علی نسائکم فلا یوطئن فرشکم من تکرہون، تمہارا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ تمہارے بستر کو ایسے مردوں سے وہ بستر پہ آنے کی اجازت نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، ولا بإذن من بیوتکم، اور تمہارے گھروں میں بھی تمہاری اجازت کے بغیر انہیں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔
अला व हक़्क़ुहुन्न अलैकुम अन तुहसिनु इलैहिन्न फ़ी किस्वतिहिन्न व तआमिहिन्न। ये हदीस का जो आखिरी टुकड़ा है कि ख़वातीन का हक़ तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम उनके साथ एहसान का मामला करो। एहसान का मामला करने के लिए कहा है, यानी अपने से भी बेहतर मामला उनके साथ किया जाए। फ़ी किस्वतिहिन्न, उनके लिबास में, व तआमिहिन्न, उनके खाना खिलाने में। रवाहु तिर्मिज़ी। गोया कि कुरान मजीद में भी इस आयत की तायीद में ये बात है कि वआशिरुहुन्न बिलमारूफ़, तुम ख़वातीन के साथ, अपनी बीवियों के साथ मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक, आम रिवाज और चलन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। और आम रिवाज और चलन का मफ़हूम ये है कि जिस लिबास को हम पसंद करते हैं, जो खाना हम खाना पसंद करते हैं, जो ज़िंदगी का मेयार हमने अपने लिए मुतय्यन किया है, अपनी शरीक हयात के लिए भी ज़िंदगी का वो मेयार दें, उनके लिए पसंद करें और उसी मेयार से, बल्कि उससे बेहतर, एहसान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हदीस में, उससे बेहतर ज़िंदगी उसको फराहम करने की हम कोशिश करें, ताकि वो उसके दिल में एक इत्मीनान हो, तमन्नुत क़ल्ब हो, और वो आपके साथ रह करके, आपके साथ मिल करके जो नस्ल इंसानी को परवान चढ़ाने, आपकी नस्ल को फ़रोग़ देने के फरीज़े में जो आपके बराबर का, बल्कि किस हिस्सों में आपसे ज़्यादा वो मुआविन और मददगार होती हैं, उसमें वो खुश दिली के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को, ईमानदारी के साथ वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभा सकें। तो उनके साथ एहसान करना, उनके लिबास और उनके खाने पीने का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करना, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीक़े से मर्द की ज़िम्मेदारी ये भी है कि औरत के नान व नफ़क़ा के अलावा, उसके लिए रहाइश और सुकूनत के अलावा उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि ख़ातून को कहीं से भी किसी तरीके की कोई परेशानी लाहक होने वाली हो तो उस परेशानी से उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना एक मर्द के ऊपर लाज़मी है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। चुनांचे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाक़यात मिलते हैं, उन वाक़यात में आप देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है वो इस तरीक़े से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को आप देखें कि किस कदर तहफ़्फ़ुज़ दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अपने असहाब को दावत पे बुलाते थे और उनमें से किसी सहाबी की निगाह अगर किसी दावत के दरमियान या उठते बैठते किसी दूसरी तरफ उठ जाती थी तो इसको नापसंदीदगी का इजहार किया गया और अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि वो असहाब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में खाने पे दावत पे आते हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो खाएं अपनी निगाहें नीची करके और इधर उधर निगाहों को न फेरें, और जब वो खाने से फारिग हो जाएं दावत से तो फ़ौरन उस घर से वापस चले जाएं। मुबादा किसी भी लम्हे में किसी खातून को किसी तरीके की कोई तकलीफ़ न पहुँच जाए, इस चीज़ को इस कदर महफूज और यानी इतना बड़ा मजबूत हिसार बनाया है। अब तसव्वुर करें कि सहाबा किराम से बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, और वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कि कोई ऐसी गलती सरजद हो सकती है, निगाह की बदनिगाही या कोई ऐसी चीज़, लेकिन वो खातून जो आपकी हरीम है, आपकी उसमें है और आपके क्या कहते हैं कि ज़ौजियत में है, वो उम्महातुल मोमिनीन है, या हम हमारी ख़वातीन जो हमारी बीवियां हैं उनको मर्दों से मुकम्मल तौर से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो और ज़रा सा भी उनकी दिल को ठेस न पहुँचे, इस बात को अल्लाह ताला ने इस बात का ख्याल रखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ख्याल रखा। तो औरत का ये हक़ है कि उसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी का तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल रखा जाए, और मर्द के लिए ज़रूरी है कि ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, और ये तहफ़्फ़ुज़ मर्द ही फ़राहम कर सकता है। और अगर ये तहफ़्फ़ुज़ मर्द फ़राहम नहीं करता है तो फिर ये समझिए कि वो औरत कटी हुई पतंग की हैसियत से होगी, और फिर उस औरत के फिर उसकी ज़िंदगी के साथ जो दूसरे लवाज़मात शुरू होते हैं, जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगी, फिर उसके बाद वो आज़ाद महसूस करने लगेगी, फिर जब वो आज़ादी महसूस करेगी तो आज़ादी की एक नई दुनिया और नई सिमत की तरफ वो परवाज़ करना चाहेगी, और उसके बाद फिर ये जो नस्ल इंसानी की क्या कहते हैं कि पाकदामनी है एक औरत की, वो ख़त्म होगी। नस्ल इंसानी में तमीज़ करना, फ़र्क करना ख़त्म हो जाएगा, और लोगों की नस्ल का इम्तियाज़ करना ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से नस्ल में आपस में इख्तिलात होगा और लोगों की पहचान मिट जाएगी। इसलिए ये तीसरा हक़ मर्दों के ऊपर ख़ातून का ये है कि वो हर हाल में अपनी बीवी की तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें और कहीं से भी उनको कोई तकलीफ़ पहुँचने न दें। चौथा हक़ ये है कि उनकी खुशी का ख्याल रखा जाए, यानी ख़ातून जो आपके घर में हमारे घर में आई हुई हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ करके हमारे घर में जब आती हैं तो उनको बहुत सारी खुशियाँ हैं जो अपने माँ बाप के घर में अपने वालिदैन के साथ शेयर करती थी,
خوشیوں کو آزادانہ طور پر وہ شیئر کرتی تھی اور حاصل کرتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اب وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ خوشیاں انہیں ان کے گھر میں ان کے شوہر کے ذریعے سے ملیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب مسجد نبوی میں جب لوگ کیا کہتے ہیں تیر اندازی اور کیا کہتے ہیں کہ کمندیں ڈالنے اور کشتی بازی کے مقابلے کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دروازے میں لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور میری آنکھیں کھلی رہتی تھی اور مجھے حمائل کر لیتے، یعنی میرے جسم کا پردہ ہوتے تھے لیکن میری آنکھیں آپ کے کندھے پر سے وہ پورے منظر کو دیکھتی رہتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع مجھے فراہم کرتے تھے اور اس وقت تک موقع فراہم کرتے تھے جب تک میں یہ نہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی میں اب تھک گئی ہوں، اب چل کے آرام کیا جائے۔ یعنی اپنی امہات المومنین کی راحت اور کیا کہتے ہیں کہ تسلی کے لیے یا ان کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں میں بھی ماحول ایسا ہونا چاہیے، انسیت والا، معروفیت والا ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں خاتون اپنے شوہر کے پاس رہتے ہوئے قدغن نہ محسوس کرے کہ یہ آدمی ایک سوال کروں گی اور اس کی طرف سے ایک دم سے کٹخنا جواب آئے گا، تیکھا سا جواب آئے گا کہ تم بیٹھے رہو اپنے گھر میں۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ مودت اور الفت کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اگر ان کی کوئی جائز خواہش ہے تو اس جائز خواہش کی تکمیل کی جانی چاہیے، تاکہ اس گھر میں ایک ایسا ماحول ہو کہ جو ماحول بالکل ایک انبساط والا ماحول ہو، خوشی والا اور مسرت والا ماحول ہو۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائیکالوجی ہے یہ کہ جس گھر میں خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، تو بچے جو ہوتے ہیں اس بچوں کے دل میں پازیٹیو، یعنی اپنی سوسائٹی کے تئیں، والدین کے تئیں، اپنے معاشرے کے تئیں پازیٹیوٹی والی سوچ ہوتی ہے، اور جس گھر میں تشنج، جھگڑے، اختلافات ہوتے ہیں، بچوں میں نگیٹو فیلنگز ہوتی ہے، اور ایڈولیسنس ایج میں پہنچ کر کے یعنی عنفوان شباب کی دہلیز پہ پہنچ کر کے اس گھر کے بچے وہ اپنے ماں باپ سے رسی توڑا کر کے بھاگ کر کے وہ ان جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں جو ان کے اوباش دوست ہو سکتے ہیں، ان کے بد کردار لوگ ہو سکتے ہیں، نکڑوں پہ، سڑکوں پہ، بازاروں میں گھر چھوڑ کر کے بھاگنا وہ پسند کرتے ہیں۔ اور جس گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت و مودت ہوتی ہے، اس گھر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک عائلہ میں، ایک اسرہ میں میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے، اور بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر ان کی نیک خواہشات، صحیح جذبات کی قدر کرے اور ان کے جذبات کی تکمیل کرنے کے لیے یہ پوری کوشش کرے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث سے معلوم ہے۔ اس کو ہم نے حسن معاشرت کے ضمن میں رکھا ہے۔ آیات بھی قرآنی بھی اس پر دلیل ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک آیت میں ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی خواتین کے ساتھ معروف طریقے کی زندگی گزارو، اور ان خواتین کے لیے تمہارے اوپر وہی حق ہے جو تم ان کے اوپر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہو۔ جب تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تمہارے لیے وہ تمہاری خوشی کا سامان مہیا کرے، تمہاری ہر آواز پہ لبیک کہے، تمہاری ہر بات کو بلا چون چرا مانے، تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم ان کی باتوں کو، جو جائز باتیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، ان کی تکمیل کرو۔ یہ قرآن مجید ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کے اس سے متعلق اور بھی بہت سارے احکام ہیں، لیکن میں آخری بات کہہ کر کے میں میاں بیوی کے ان تعلقات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کی، میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، یعنی اگر اللہ کی جانب سے مجھے اس بات کی اجازت ہوتی اور حکم دیا جاتا کہ کوئی شخص وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے اللہ کو چھوڑ کر کے، تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ گویا کہ ان سارے معاملات کو درست رکھنے کے لیے اور گھر کے ماحول کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیا ہے، وہ یعنی ایک ترغیب دی ہے کہ شوہر آپ کے لیے اس درجے میں ہے کہ جس درجے میں پوری دنیا کی سارے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ اگر اہمیت کا حامل کسی کوئی شخص ہے تو ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارتے تھے اپنے خاندان میں، خیرکم خیر لأہلہ وانا خیر لأہلی،
تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہو۔ اور دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ تمہارے درمیان میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میری مثال تمہارے درمیان سب سے عمدہ مثال ہے کہ میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آئیڈیل مانتے ہوئے اپنے خاندان کے لیے، اسرہ کے لیے وہی نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اپنانا چاہیے اور اسی نمونے کو اپنے گھر کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ اب خاندان کا دوسرا پہلو ہے اور وہ دوسرا رخ ہے اولاد۔ خاندان کی تربیت میں، خاندان میں اولاد ہوتی ہے، میاں بیوی کے بعد اولاد کا نمبر آتا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا خاندان کے دونوں فریق کی، یعنی میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاص طور سے ایک بیوی کی ذمہ داری بہت اہم ہو جاتی ہے اولاد کی تربیت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، سنو تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کی نگرانی کرنے کا مسئول ہے۔ چنانچہ امیر نگراں ہے، مرد نگراں ہے اپنے خاندان کے اوپر، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور خاتون بھی، بیوی بھی اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس کی اولاد کی تربیت کی بھی وہ نگراں ہے۔ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، متفق